اللہ علیک یا رسول اللہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق، ونورا به الاقتداء یلیق، وعلى آله وصحبه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کر بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدا سے ہی، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدا سے ہی، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ الیہ یا مبارک کی صدا آتی تھی بچپن میں، یہ دربار عالی میں رتبہ غوث اعظم کا۔ آئیے ہم اور آپ آقائے نامدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رسول محتشم، ساری کائنات کے مرکز عقیدت محسن انسانیت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مہینہ غوث اعظم کا ہے، اور ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ گزر کر کے آج کی جو شب ہے وہ 12ویں ربیع الاخر کی۔ حضور غوث الاعظم جیلانی بغدادی علیہ رحمت و رضوان کا نام نامی اسم گرامی جب زبان پر آتا ہے تو عقیدت سے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ غوث الاعظم کون ہے؟ حضور غوث الاعظم کی ولادت
پیدائش آج سے 973 سال پہلے ہوئی. کتنا سال پہلے؟ 973 سال پہلے. آج کی تاریخ سے لے کر 973 سال پہلے حضور غوث الاعظم کی ولادت ہوئی اور آپ کی وفات کو تقریباً 882 سال کا زمانہ گزر گیا. آپ کو پیدا ہوئے 973 سال ہو گئے اور آپ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 882 سال کا زمانہ گزر گیا. لیکن کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، اللہ رب العزت نے کیا مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا کہ اس قدر طویل زمانہ، ایک لمبا زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی اہل ایمان اسی عقیدت اور اسی محبت اور اسی احترام کے ساتھ آج بھی آپ کا نام لے رہے ہیں جس طرح آپ کے زمانے میں لوگ آپ کا نام لیتے ہیں. آپ کی شہرت جس طرح 5ویں صدی ہجری میں تھی، 6ٹھی صدی ہجری میں تھی، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں تھی، اسی طرح 14ویں صدی میں بھی آپ کی شہرت ویسے ہی برقرار. اتنے دنوں تک شہرت برقرار رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت کا جس پر فیضان ہوتا ہے، فضل خاص ہوتا ہے، اسی کی اس قدر شہرت ہوتی ہے اور اسی کی اس قدر مقبولیت ہوتی ہے. 973 سال کا زمانہ گزر گیا، غوث الاعظم کے اس دنیا میں پیدا ہوئے اور اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 882 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن اہل عقیدت آپ کو اسی طرح یاد کرتے ہیں جس طرح کل یاد کرتے تھے، اسی طرح آج یاد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اہل ایمان آپ کو یاد کریں گے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، تم میرا چرچا کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں. غوث اعظم پوری زندگی رب کا چرچا کرتے رہے، رب کا ذکر کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کا ایسا چرچا فرمایا کہ آج تک آپ کے چرچے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ مومن خدا بندے قدوس کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، خدا بندے قدوس کی تسبیح و تہلیل کرتا ہے، جب بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنا فضل خاص فرماتا ہے، اپنا احسان فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کا چرچا جاری رکھتا ہے. غوث اعظم نے خدا کا ذکر کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کے چرچے پوری دنیا میں پھیلا دیے. اور کوئی معمولی شان نہیں ہے غوث اعظم کی. جس طرح ہمارے اور آپ کے نبی تمام نبیوں میں ممتاز ہیں، تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، جس طرح ہمارے اور آپ کے نبی، ہمارے اور آپ کے رسول تمام رسولوں میں افضل و اعلیٰ ہے، تمام رسولوں میں برتر و بالا ہے، اسی طرح حضور غوث الاعظم علیہ رحمت الرضوان تمام اولیاء میں سب سے بڑا مقام. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی کے بعد سے لے کر ظہور امام مہدی تک، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی جو حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی کے بعد سے لے کر ظہور امام مہدی تک غوث الاغواث کی کرسی پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہمیشہ بیٹھے رہے.
حضرت امام حسن مصطفیٰ جو امام علی مقام امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امام حسن مصطفیٰ کے بعد سے لے کر کے ظہور امام مہدی تک غوث الاغواث کی کرسی پر، گدی پر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے۔ یہ شان ہے غوث العظم علیہ رحمت الرضوان کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اچھے کام کے ساتھ ایمان بھی شرط ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کام اچھے ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ اعمال اسی وقت معتبر ہے جبکہ ایمان و عقیدہ سلامت۔ اگر ایمان و عقیدہ سلامت نہیں ہے تو اعمال کچھ بھی کام نہیں آنے والے۔ اگر ایمان سلامت اور اعمال نہیں ہے تو خداوند قدوس کی بارگاہ میں، خداوند قدوس کی بارگاہ سے اور اس کے فضل سے ہمیں اور آپ کو یہ امید ہے کہ رب تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن ہماری مغفرت ضرور فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان، کہ جب جنتی کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو رب تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا اخرجوا من النار، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکالو۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکالو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيُلْقَوْنَ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اِسْوَدُّوا، کہ وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، وہ جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہیں۔ انسان جب برے اعمال کرے گا تو اپنے برے اعمال کی سزا پانے کے لیے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب سزا کی مدت پوری ہو جائے گی تو رب تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا کہ ایسا انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ شخص جہنم سے نکال کر کے پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو مومن، ایمان والا، صحیح ایمان والا، کامل ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ایمان والے پر ہمیشہ جہنم میں رہنا حرام ہے۔ اتنے ہی دن گناہگار مومن، گناہگار مسلمان جہنم میں رہے گا جتنا اس کے گناہوں کی سزا مقرر ہے۔ جب سزا کی مدت پوری ہو جائے گی تو اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اِسْوَدُّوا، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، وہ جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہیں، جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ حضور ارشاد فرماتے فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ، پھر انہیں نہر حیا میں ڈالا جائے گا۔ ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر حیا اور حیات بھی، دونوں طرح کی روایت حدیث میں بخاری میں موجود ہے کہ انہیں نہر حیا میں ڈالا جائے گا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ اس طرح سے اس کے جسم کے، وہ تو جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے جسم پر گوشت ایسے چڑھے گا جس طرح سیلاب کے کنارے، نہر کے کنارے کی مٹی میں جس طرح سبزے اگتے ہیں، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کے اوپر، جب اسے نہر حیا میں ڈالے جائے گا تو اس کے جسم پر گوشت
ایسے چڑھیں گے جس طرح سیلاب کے کنارے کی مٹی میں سبزے اگتے ہیں۔ تو ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اتنے ہی دن رہے گا جتنا اس کے گناہوں کی سزا مقرر ہے۔ لیکن کوئی بے ایمان جنت میں نہیں جائے گا۔ مومن ہے تو آپ جنت میں جائیں گے، ایمان سلامت نہیں، عقیدہ سلامت نہیں تو جنت میں داخلہ ہے ہی نہیں۔ جنت میں داخلہ تو درکنار جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ میرے گھر کی بات نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ جو لوگ ایمان لائے، غوث اعظم کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ 800-900 سال کا زمانہ گزر گیا، ہند الولی کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ مخدوم سمنا کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ مخدوم ماہمی کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ بزرگوں کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ ان کی عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہم محفل کیوں قائم کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کی محبت اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہم کبھی غوث اعظم کے نام سے محفل سجاتے ہیں اور کبھی ہند الولی کی یاد مناتے ہیں، کبھی مخدوم سمنا کی محفل سجاتے ہیں اور کبھی بزرگوں اولیاء کرام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے مختلف موقع پر ان بزرگوں کو ہم یاد کر کے ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دلوں میں محبت، ہمارے دلوں میں محبت کس کی آئے گی؟ ان کی آئے گی جنہوں نے اچھے کام کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ برے لوگوں کی محبت دل میں نہیں ہوتی۔ جو چور ہو، جو شرابی ہو، جو زانی ہو، جو بد کردار ہو، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ محبت تو اس سے لوگ کرتے ہیں جو اللہ والا ہو اور جو ولی کامل ہو، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں گزرا، لوگ محبت اس سے کرتے ہیں۔ لوگ ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرتے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی مذہب اسلام کی آبیاری کی اور صوم و صلات کے پابند رہے اور پوری انسانیت کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ رب تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ غوث الاعظم کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جس طرح ہمارے نبی اور رسول تمام رسولوں میں ممتاز ہے، تمام انبیاء میں ممتاز ہے، اسی طرح حضور غوث الاعظم تمام اولیاء میں ممتاز ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے کہ ایک زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی اسی جوش، اسی محبت، اسی احترام اور اسی عقیدت کے ساتھ لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں، جس طرح شروع میں یاد کر رہے تھے، آج بھی یاد کرتے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک آپ کو یاد کریں گے۔ غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں افلک شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب۔ غوث اعظم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگلوں کے سورج ڈوب گئے، اس روئے زمین پر امت محمدیہ میں
ولایت کا سلسلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے جاری ہوا ہے، وہیں سے شروع ہوا حضرت ابو بکر صدیق سے۔ اس روئے زمین پر بہت سارے اولیاء آئے، بزرگان دین آئے، ان کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہا، ان کے ذکر کی شہرت ہوتی رہی، ان کے عظمتوں کے تذکرے ہوتے رہے، لوگ ان کے گن گاتے رہے، لوگ ان کی خدمات کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے رہے، لیکن دھیرے دھیرے ان بزرگوں کی شہرت کم ہوتی چلی گئی، ان بزرگوں کو لوگوں نے فراموش کر دیا، ان بزرگوں کو لوگ بھول گئے۔ لیکن الحمدللہ حضور غوث الاعظم کی شان کہ اتنا طویل زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی لوگوں نے حضور غوث الاعظم کو نہیں بھولا ہے، نہیں فراموش کیا۔ یہ بھی ایک کرامت غوث الاعظم علیہ رحمت رضوان کی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں افلت شمس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو، یعنی اگلوں کے سورج ڈوب گئے لیکن میرا سورج ہمیشہ آسمان پر چمکتا رہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا سورج اگلوں کے چمکتے تھے، چمک کر ڈوبے، افق نور پہ مہر ہے ہمیشہ تیرا۔ درود اللہم صلی اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول